السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں ہم 12 سے 15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہ کر روزہ رکھتے ہیں اور کئی حلال کاموں سے رکے رہتے ہیں، لیکن اگر ہمارا یہ روزہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم روزے کا شرعی طریقہ کار اور اصول بیان کریں گے کہ جن پر عمل کر کے آپ اپنے روزے کو شریعت کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس حوالہ سے ہم روزے کے ارکان سب سے پہلے معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن سے مل کر روزہ بنتا ہے۔ تو روزے کے دو ہی ارکان ہیں کہ جن سے مل کر روزہ ایک حقیقی عبادت بنتا ہے۔ روزے کا پہلا رکن یا ضروری شے جو روزے کے لیے ہے وہ ہے نیت کرنا۔ نیت کہتے ہیں کسی چیز کو کرنے کا قصد اور ارادہ کرنا، اور یہ نیت صرف دل میں کافی ہے، زبان سے نیت کرنا کسی بھی عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو جب بھی کسی عبادت کے لیے ہم نیت کرتے ہیں تو اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کام اور یہ عبادت ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یعنی اس میں صرف اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری اور دکھلاوا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی اخلاص کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بار بار ارشاد فرمایا اور عبادت کے ساتھ اخلاص کو لازم اور ملزوم قرار دیا۔ اور بخاری کی بھی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار خالص نیتوں پر ہے۔ تو روزہ رکھنے سے ہمارا مقصد اور ہماری نیت وہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا ہو، نہ یہ کہ صرف گھر والوں کو دکھلانے کے لیے، دوستوں یاروں کو دکھلانے کے لیے، یا صرف ڈائٹنگ کے لیے اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ ہماری نیت کے اندر کھوٹ ہوگی اور ہمارا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور نیت میں دوسری چیز جس کا لحاظ رکھا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک عبادت کو دوسری عبادت سے الگ کیا جاتا ہے، یعنی جب نیت ہو رہی ہے تو اس سے ایک عبادت دوسری عبادت سے ممتاز ہو۔ یعنی جب ہم ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم اس میں ظہر کی نماز کی نیت کریں گے تاکہ وہ عصر کی نماز سے علیحدہ ہو۔ جب عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عصر کی نماز کی نیت ہوگی تاکہ وہ مغرب کی نماز سے علیحدہ اور ممتاز ہو سکے۔ اسی طرح جب ہم رمضان کے فرض روزے رکھ رہے ہیں تو اس میں ہم نے رمضان کی نیت کرنی ہے تاکہ دیگر واجب یا نفلی روزوں سے یہ ممتاز ہو سکے۔ تو روزے کے صحیح ہونے کے لیے سب سے پہلے ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ تو اس میں دو باتوں کا خیال رکھیں، ایک یہ کہ میں روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، اور دوسری یہ کہ یہ روزہ رمضان المبارک کا ہے، کوئی اور نفلی یا واجب روزہ نہیں۔ روزے کا دوسرا رکن ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے رکے رہنا کہ جو روزے کو توڑنے والی ہیں، یعنی کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رکے رہنا یہ روزے کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کُلُوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ تمہارے لیے سیاہ داغے سے سفید داغا ظاہر نہ ہو جائے، یعنی طلوع فجر جب ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد سے لے کر کھانا پینا بند کر دو اور غروب آفتاب تک کھانا پینا بند رہے گا۔ تو روزے کے یہ دو رکن ہوئے، نمبر ایک نیت کرنا اور نمبر دو روزے کو توڑنے والی اشیاء سے رکے رہنا۔ جب آپ نے روزے کے یہ دو رکن معلوم کر لیے تو اب جو روزے میں سب سے اہم چیزیں ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز جو روزے میں ہے وہ ہے سحری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا کھانا پسند کرتے، آپ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سحری کھایا کرتے تھے، کیونکہ سحری میں برکت ہے اور دن بھر روزے کو نبھانے میں معاون ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو، بے شک سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ انتہائی برکت اور فضیلت والا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ تو اس سے اس ٹائم کی، اس سے سحری کے وقت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہٰذا سحری کو ہرگز نہ چھوڑیں اور سحری کے وقت اٹھ کر سحری کھائیں، نوافل ادا کریں، تہجد ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں تو اللہ آپ کے روزے کو قبول فرمائیں گے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ رات کو ہی کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ ہماری سحری ہو گئی۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ سحری اور نماز فجر کے درمیان زیادہ وقت نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صرف 50 آیتوں کا فرق ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ رات کو سحری کر کے سوئیں گے تو وہ آپ کی سحری شمار نہیں ہوگی اور آپ کے روزے کی وہ اہمیت اور فضیلت نہیں ہوگی جو حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ تو جب آپ نے سحری کر لی اور روزہ بند کر لیا تو اب کوشش کریں کہ ہر وہ کام کریں کہ جس سے آپ کو اجر و ثواب کی امید ہے، اور وہ تمام کام چھوڑ دیں کہ جس سے اللہ رب العزت اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہمیت والی چیز شریعت میں وہ نماز ہے، لہٰذا 5 وقتہ نماز
نماز کی پابندی کریں۔ بعض لوگ وہ سحری کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، بعض لوگ وہ بہت زیادہ لیٹ کر کے پڑھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ناظرین، نمازوں کے اندر سستی، نمازوں کو چھوڑنا یا ان کو تاخیر سے پڑھنا، یہ آپ کے روزے کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ جب آپ پورا دن اس طرح گزاریں گے کہ نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق چلیں گے، ہر برے کام سے بچیں گے، ہر اس کام کو چھوڑ دیں گے جس سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، تو افطاری کے وقت بھی آپ کو ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہوگی اور آپ کو لگے گا کہ میرا یہ روزہ آج قابل قبول ہے۔ محترم ناظرین، اس مسنون طریقے کو فالو کر کے آپ روزے کو قابل قبول اور اپنی بخشش کا وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔